تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہم آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 پڑھیں گے. میں ترجمہ اور اس کی تفسیر پھر آپ کو بتاؤں گی. بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں. کاش کہ مشرک لوگ جانتے کہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر کہ تمام طاقت اللہ ہی کو ہے اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، تو ہرگز شرک نہ کرتے. اس میں ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو اللہ کے علاوہ اوروں سے بھی اللہ جیسی محبت کرتے ہیں. ابھی ذکر ہوا پچھلی لیکچر میں بہت سارے لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے جانے کے بعد، اور ان سے بھی پہلے بت پرستی ہو رہی تھی، حضرت نوح علیہ السلام کے جانے کے بعد اور ان کے بعد جو برگزیدہ لوگ آئے ان سب کے بت بنا لیے تاکہ ہم ان کو یاد کر سکیں. جہاں بیٹھ کر وہ لوگوں کو باتیں لیکچر دیتے تھے وہیں ان کے بت بنا لیے. اب یہ ہے کہ انہی سے پھر وہ مانگنے لگے اور بعد میں وہی بت بن گئے، وہی خدا بن گئے. اب کسی بھی برگزیدہ بندے سے، کسی بھی ہستی سے، کسی بھی نبی سے آپ اللہ کی طرح کی محبت نہیں کر سکتے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سخت گناہ، شرک اور عذاب کا باعث کہا ہے. یعنی کہ جو لوگ اوروں سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی کہ وہ اللہ کے لیے رکھتے ہیں، وہ سب کے سب لوگ مشرک ہیں، وہ غلط ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ آپ یعنی کہتے ہیں نا کہ ایک شرک جو ہے نا وہ بہت ہی ایک ایسی بات ہے کہ جس میں آپ کو بہت ہی کیئر کرنی ہوتی ہے. کسی نبی کی بھی، کسی بھی نبی کی آپ اتنی زیادہ تعظیم نہیں کر سکتے کہ جتنی اللہ کی. یعنی اللہ اور انبیاء میں، اللہ اور نبی میں ایک فرق ہے جو آپ رکھتے ہیں کہ تمام انبیاء جو ہمیں ملے وہ اللہ کی رحمت تھی، وہ ہمیں ملے. اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحمت کی کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا. تو یہاں پہ پھر اس میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے مینلی قوم بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے، لیکن وہ سارے سبق ہم سب کے لیے بھی ہیں. تو بنی اسرائیل کا یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے نصارہ یعنی عیسائی، اور یہودی جو تھے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے. اب یہ ہے کہ بے شک حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کے لیے سو گئے تھے اور پھر دوبارہ اٹھے، بہت بڑی بات تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. وہ سمجھنے لگے کہ شاید 100 سال وہ جنت میں رہے ہیں کہ یہ اللہ کے ساتھ کوئی ایسا تعلق ہے کہ انہوں نے اپنے بس بلا لیا اور دوبارہ بھیج دیا. کسی بھی بنیاد پر کسی بھی نبی کو ہم خدا کا شریک نہیں ٹھہرا سکتے. اسی طرح جو ہے عیسائی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، عیسائیوں کا ایک گروہ. تو اسی طرح سے آج کل اگر ہم دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ پیروں فقیروں کو اللہ کا وہ برابر سمجھتے ہیں، اپنی عقیدت اتنی کر دیتے ہیں کہ انہی سے ڈائریکٹ مانگتے ہیں. تو یہ سب کا سب شدید گناہ. اللہ نے کہا کوئی ایسی بات جو آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں نا وہ آپ کسی اور کے لیے نہ کریں. اب یہ ہم کیسے جان سکتے ہیں وہ کون کون سی باتیں ہیں؟ اس کے لیے اگر ہم واقعی اس آیت سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہم سب کو اپنا اپنا محاسبہ خود کرنا ہے. آپ نے خود یہ غور کرنا ہے کہ آپ اللہ کو کیسے مخاطب کرتے ہیں، اللہ سے کیسے مانگتے ہیں. تو وہ سب طریقے جو آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، آپ اپنے یہ دیکھیں کہ کہیں آپ وہی طریقے اور اس طرح کا اعتقاد اور وہ چیز کسی اور کے لیے تو نہیں کر رہے. تو بڑی سمپل ورڈز میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بتایا ہے ایک سمپل اصول کہ جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے. تو یہ وہ لوگ غلط ہیں جو اللہ جیسی محبت کسی اور سے رکھ رہے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تھا کہ میری محبت میں غلو کی وجہ سے جو ہے لوگ جہنم میں جائیں گے. جو لوگ محبت میں ایسی اضافہ کریں گے، اس طریقے کی کریں گے کہ جو کہ اللہ نے منع کی ہے، وہ لوگ بھی جہنم میں جائیں گے. اور جو میری محبت میں کسی بغض کی وجہ سے وہ کمی کریں گے جو کہ حق نہیں بنتا، وہ لوگ بھی جہنم میں جائیں گے. یعنی کسی بھی ہستی کو، کسی کو بھی ہم اللہ جیسی محبت کسی سے اللہ نے کہا ہے کہ وہ نہیں ہونی چاہیے، اس کو اللہ نے شرک کہا ہے.
تو اس کے لیے ہم نے اپنے ایمان کو خود چیک کرنا ہے، اپنا محاسبہ خود کرنا ہے، اور ساتھ ہی اللہ نے بتا دیا ہے کہ جو لوگ اپنے ایمان میں مضبوط ہیں ان کی محبت اللہ کے لیے بہت شدید ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کہیں ایسا کر رہے ہیں کہ آپ کسی بھی اور سے اللہ جیسی محبت کر رہے ہیں تو آپ جان لیں کہ آپ کا ایمان ابھی پختہ نہیں ہوا، اور آپ ابھی ایمان کی اعلیٰ سطح پر نہیں ہیں، اور ابھی اس کو پختگی کے لیے بہت زیادہ تربیت اور ابھی بہت زیادہ علم کی اور عمل کی ضرورت ہے۔ کاش کہ مشرک لوگ جانتے کہ جب اللہ کے عذاب کو دیکھ کر کہ تمام طاقت اللہ ہی کو ہے۔ تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ سب کا سب جو کچھ عطا ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہی قدرت میں ہے۔ آپ کو جو کچھ مل رہا ہے، حتیٰ کہ جن اولیاء کرام تک، جن بزرگوں تک آپ جا رہے ہیں، اگر آپ وہاں سے اچھی گائیڈ لائن آپ کو ملتی ہے کسی سے عالم سے، تو یہ سب کچھ بھی آپ کی تقدیر میں خدا لکھ رہا ہے، اور خدا ہی ہے جس نے اپنے لوگوں پر رحم کرنے کے لیے ان کو سیدھی راہ دکھائی، اور 1,24,000 پیغمبر بھیجے انسانیت کی محبت میں، لوگوں کی محبت میں۔ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ آیت نمبر 166، جس وقت پیشوا لوگ اپنے تابع داروں سے بیزار ہو جائیں گے اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور کل رشتے ناتے ٹوٹ جائیں گے۔ یہاں پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر یہ کہا ہے کہ شیاطین کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ مل کر آپ ظلم کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، دنیا میں فساد پھیلا رہے ہیں، اور یہ جو ہے قیامت کے دن سب کے سب جو ہے وہ اللہ کے سامنے روبرو ہوں گے، اور تب جو ہے یہ لوگ، ان کو پتہ چلے گا کہ جن کو انہوں نے اپنا پیشوا، اپنا لیڈر بنایا ہوا تھا، وہ سب ان سے بیزار ہیں۔ تو ایسا موقع بھی آئے گا کہ جب شیطان جو ہے، شیطان سے پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا کہ ان کو میں نے نہیں بہکایا، یہ لوگ خود بہکے ہوئے تھے، اور وہ کہتا بہکانا تو اس نے تھا، اس کا کام ہی یہ تھا کہ سیدھے راستے سے بدلنا، لیکن بہت سارے لوگ خود بہکے ہوئے تھے، اور بہت سارے لوگوں کو شیطان بہکاتا ہے، اور یہ جو جادو ٹونا، ظلم یہ کر رہے ہیں، تو یہ سارا کا سارا شیطانی چیزیں ہیں۔ اس وقت وہ ان کو اپنا رہنما بنا لیتے ہیں۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب وہ رہنما انہیں بچا نہ پائیں گے، اور وہ ان سے بیزار نظر آئیں گے، اور جو دنیا میں بنے ہوئے ہیں، جو بہت باس بنے ہوئے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں، اپنے ساتھ ٹیمز بنا لیتے ہیں اور وہ لوگوں کے ساتھ برا کر رہے ہیں، یہ جو سوئسائڈ بامبرز ہیں جو اس طرح کی کام کر رہے ہیں اور دنیا میں ہر قسم کا ظلم کر رہے ہیں، ایک دن یہ سب کے سب لوگ جب اللہ کے روبرو پیش ہوں گے تو یہ ان کو نظر آئے گا کہ جن کے لیے یہ لوگ کام کرتے رہے وہ سب کے سب ان کی کوئی پشت پناہی نہیں کر رہے، اور وہ بالکل اکیلے ہیں، اور سب رشتے ناتے جو انہوں نے دنیا میں شیاطین کے ساتھ، جو کہ انسان ہو یا جنات ہو، بنائے ہوئے تھے، وہ سب کے سب ٹوٹ گئے ہیں، اور سب کے سب اللہ کے سامنے حاضر ہیں۔ آیت نمبر 167، اور تابع دار دنیا کی طرف دوبارہ جائیں تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں جیسے یہ ہم سے ہیں۔ اور وہ جو لوگ ان شیاطین کے انڈر کام کر رہے تھے، وہ شیاطین چاہے انسان ہو چاہے جنات ہوں، برے لوگ ہوں، تو جو ان کے ساتھ کام کر رہے تھے وہ تابع دار لوگ کہیں گے کہ کاش ہم دنیا میں جائیں اور ہم ان کو بتائیں کہ ہم ان کی کوئی بات نہیں مان رہے اور ہم ان کے ساتھ کوئی ٹیم نہیں بنائیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال دکھائے گا، ان کو حسرت دلانے کو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال دکھائے گا کہ دیکھو تم لوگوں نے کس طرح ان لوگوں کے ساتھ مل گئے کہ شاید تم لوگ بہت کچھ پالو گے، نہیں، یہ سب دھوکہ تھا، یہ سب شیاطین تھے جو تمہیں گمراہ کر رہے تھے، یہ ہرگز جہنم سے نہ نکلیں گے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں غلط راستوں کو منتخب کر لیا اور اپنی اصلاح نہ کی، حق کو جاننے کے باوجود، حق کے آنے کے باوجود، تو وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، عذاب میں رہیں گے۔ آیت نمبر 168، لوگوں، زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ پیو اور شیطانی راہ پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اس وقت جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے کچھ پاکیزگی کے لیے اور کچھ یہ سمجھتے ہوئے جو پہلے حرام تھیں چیزیں کہ سوچتے تھے اب وہ حلال ہو گئی تھیں تو ان کو اسی طرح ایوائڈ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جن چیزوں کو حلال کر دیا ہے ان کو پوری طرح ان سے لطف اندوز ہو اور شیطان کے راستے پہ نہ چلو، کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے ان کو آپ جو ہے استعمال کریں، ترک دنیا ہرگز اسلام میں نہیں۔ تو ترک دنیا نہیں ہے اور شیطانی راستے پہ نہیں چلنا، تو جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا اور اللہ تعالیٰ پر
ان باتوں کے کہنے کا حکم دیتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں۔ تو شیطان جو ہے انسان کو صرف اور صرف برائی اور بے حیائی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ جب اسی لیے کہا گیا ہے کہ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے، کسی اچھے کام کرنے سے پہلے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لیں، اور جب بھی کوئی برا گمان آئے تو آپ اس طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ تو یہ جو ہے شیاطین آپ کو برے کاموں پہ، بے حیائی کے کاموں پر مائل کرتے ہیں، اور جو ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو احکامات کیے ہیں ان کے برخلاف غلط قسم کے خیرات آپ کے ذہن میں ڈالتے ہیں۔ تو ان سے بچنے کے لیے آپ کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، آپ اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ آیت الکرسی یا کوئی ایسا کلام جو ہے جو آپ پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، چاروں کل، اس طرح جب بھی کوئی غلط گمان، غلط بات آپ کے مائنڈ میں آئے آپ وہ پڑھیں، اور اچھی باتوں پر اپنا ایمان مضبوط رکھیں، پازیٹیو رہیں، اپنا کبھی بھی اچھا کردار نہ چھوڑیں۔ لوگ مشکلات میں سوچتے ہیں کہ برے کے لیے برا، یا لوگ برے ہیں ہم بھی برے ہو جائیں، یا ساری دنیا کی برائی کر رہی ہے ہم بھی اس میں چلے جائیں، ہرگز نہیں۔ حق سچ پر آپ کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ تو کسی بھی دنیا میں آپ برائی کو دیکھیں، غلط کام میجورٹی بھی کر رہی ہے، تو آپ اپنے آپ کو رائٹ پر رکھیں، اور جو چیزیں صحیح ہیں ان پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں ضرور ریوارڈ کریں گی۔ آپ کے یہ ایمان کی مضبوطی ہے۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، یعنی کہ سب سے بڑی پالیسی ہے کہ آپ آنیسٹ رہیں۔ یہ سب سے بڑی اس لیے کہ جب آپ اپنی زندگی میں ایماندار رہیں گے نا، تو آنیسٹی پیز ان لانگ رن، وہ آپ کو بہت پے کرے گی، شروع میں نہ کرے لیکن الٹیمیٹلی وکٹری آپ ہی کی ہوگی۔ اسی اصول کو قائد اعظم نے اپنایا، اور آپ دیکھیں وہ ہمارے بہت بڑے لیڈر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اچھے کاموں کی توفیق دے، اور ہمیں اپنے پسندیدہ کاموں کے لیے منتخب کریں، ہم جس بھی لیول پر کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں کو جو آج ہم نے پڑھی، ڈسکس کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ حافظ۔